بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو 25-26 اگست کے دوران جب بلوچستان میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد جو سیاسی صورتحال جیسے تبدیل ہو رہی ہے، اس تبدیلی میں سے اہم تبدیلی جو ہے وہ اختر مینگل کی استعفیٰ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، مگر جو بہت اہم تبدیلی ہے وہ اختر مینگل کی استعفیٰ ہے۔ جیسے ہی انہوں نے استعفیٰ دی، اس کے بعد جو ہے وہ مختلف ٹی وی چینلز پہ آئے، انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا، انہوں نے اپنا موقف رکھا، انہوں نے کہا کہ بلوچستان کو نظر انداز کرنے کی جو تاریخ ہے یہ پرانی ہے، اور انہوں نے بہت جو ہے اہم ڈراؤنی بات بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ بلوچستان کو ایسے نظر انداز کرتے رہیں گے، انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ انہوں نے کابینہ کے ممبران سے میٹنگ کی جس میں ڈی جی آئی ایس آئی سمیت بہت اعلیٰ افسران موجود تھے، تو ان لوگوں کا یہ تاثر تھا بقول اختر مینگل صاحب کے کہ آپ ہمیں سیاست کرنے نہیں دے رہے، آپ نہیں چاہتے کہ ہم سیاست کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ اگر آپ نہیں چاہتے ہم سیاست کرنے تو ٹھیک ہے، ہم نہیں کریں گے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مگر جو ہمارے سپورٹرز ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ وہ کوئی سیاسی جماعت جوائن کریں یا بلوچستان آزادی کی تحریک جوائن کریں، ملیٹنٹس جوائن کریں، پھر جو کچھ کریں پھر ہمیں گلا نہ کیجیے گا۔ یہ بات اختر مینگل صاحب نے جو ایک انٹرویو میں کہی، دیکھیں وہ سنیں تو کیا کہتے ہیں۔ میری جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں وزیر اعظم تھے، ان کے کیبنٹ کے اراکین تھے اور آرمی چیفز تھے، اس میں ڈی جی آئی ایس آئی تھے، یہی بلوچستان کے مسئلے پر جب زیادہ بات ہوئی تو میں نے بولا آپ، کیونکہ ہمیں وہ بو تو آ گئی تھی کہ اگلے الیکشن میں ہمیں نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ، اور اعتراض کر رہے تھے کہ یہ بہت بولتے ہیں، کوئی دوست یار تھے وہ ہمیں کہتے تھے۔ تو میں نے کہا جی آپ کو ہماری سیاست پہ اعتراض ہے، بتائیں کیا اعتراض ہے؟ اگر آپ کو ہماری طرز سیاست پسند نہیں، آپ لوگ ہمیں نہیں سیاست میں دیں، ٹھیک ہے، ہم کنارہ کش ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ پھر جو نوجوان ہیں ہماری پارٹی میں بھی ہیں، یا جو ہمارے سپورٹر ہیں وہ کون سی پارٹی جوائن کرتے ہیں؟ وہ کسی مذہبی پارٹی میں جاتے ہیں، پیپلز پارٹی جوائن کرتے ہیں، نون جوائن کرتے ہیں، یا ملیٹنٹس کے ساتھ جاتے ہیں، وہ جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو پھر ہم میں گلا نہ دیں۔ یہ اختر مینگل کا کہنا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا، ایک اینکر صاحبہ نے اسے سوال کیا کہ آپ جو یہ استعفیٰ دے رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ قوم پرست جماعت سے تعلق ہے آپ کا، آپ جب استعفیٰ دیں گے تو آپ کا جو یہ گیپ ہے سیاست میں، گیپ بلوچستان میں ایکٹیویٹی کا جو گیپ ہے، وہ ملیٹنٹس گروپ جو ہے وہ اپنا لیں گے۔ تو انہوں نے ایک بات کا جو ہے اظہار کیا کہ یہ تو میں مانتا ہوں کہ ہم جو ہے اپنی قوم کو، اپنے بندوں کو جو ہے ہم اکٹھا کرنے میں ناکام رہے، مگر اس میں سے بہت جو سب سے زیادہ کردار ہے وہ ریاست کا ہے۔ ریاست اپنی ناانصافیوں کی وجہ سے، ریاست جس طریقے سے بلوچستان کو ڈیل کرتی آ رہی ہے، اسی کی وجہ سے جو نوجوان ہیں وہ پہاڑوں پر چڑھ رہے ہیں۔ اب ایک دوسری بات انہوں نے اہم بات یہ کی کہ یہ جو نوجوان پہاڑوں پر چڑھ رہے ہیں یہ اپنے فیملی کی مرضی سے نہیں چڑھ رہے، ان کی فیملی ان لوگوں کو نہیں کہہ رہی، تو وہ خود جو ہے مایوس ہو کر انہوں نے ایسا قدم اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ جو نوجوان ہیں وہ ہماری کہاں سنیں گے؟ وہ اس کسی یا اور پولیٹیشین کی کیسے سنیں گے؟ تو یہ بھی ایک اہم خطرے کی جو انہوں نے بات کی، اختر مینگل صاحب نے یہ کہا کہ ایسے نوجوانوں نے سوچا ہوا ہے، اور جو بلوچستان کا نوجوان ہے وہ بہت آگے نکل چکا ہے، وہ اب ہمارے کنٹرول میں نہیں رہا۔ یہ بات بھی جو ہے بہت ڈراؤنی تھی، پتہ نہیں اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ دراصل حقیقت ہے کہ جب بلوچستان میں جب بھی ایسی جب موومنٹس ہوتی ہیں، پرویز مشرف سے اب جب پیچھے بھی جائیں ہم تو ایوب خان کے دور میں اچھا یہ ہوا تھا کہ جب بلوچ موومنٹ جو ہے بہت تیزی سے چل رہی تھی تو ایوب خان نے کہا کہ چلو بھائی آؤ، اترو پہاڑوں سے، آؤ ٹیبل پہ بیٹھیں، بات کرتے ہیں۔ تو ایسے جیسے ہی مذاکرات کی بات ہوئی تو وہ آئے، تو ایوب خان نے دھوکہ کر دیا ان لوگوں کے ساتھ، گرفتاریاں کروا دی، اور 7 افراد کو جو ہے 7 سے آئی تھنک 7 ہی ہیں، اور پھانسی بھی دلوا دی ان لوگوں کو۔ ایسے طریقے سے ماضی سے آج تک وقتاً بوقتاً اسے ڈیل کیا جاتا رہا ہے۔ پھر دیکھیں کہ اس وقت کے جرنیلوں نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ بلوچستان کی عوام اس طریقے سے راست نہ آئے گی، ہم اس طریقے سے ان لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں، یہ ایسے خاموش نہیں ہوں گے۔ تو جو ہے جب یحییٰ خان آئے جو ہے ان لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کی، اور ان کو سیاسی جو ہے مینڈیٹ دیا کہ چلو ٹھیک ہے آپ اپنا جو ہے حق لیں۔ جیسے ہی اس وقت دوران
جو الیکشن ہوئی تھی، الیکشن میں بلوچستان کی پہلی جو الیکشن ہوئی تھی اس میں جو ہے اختر مینگل صاحب کے جو والد ہیں عطا اللہ مینگل وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے. تو اس سے سبق یہ سیکھنا چاہیے کہ جیسے آج ہو رہا ہے بلوچستان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جس طریقے سے آج بلوچستان کو ڈیل کیا جا رہا ہے، اور جیسے آج ایک بلوچستان کی قوم پرستوں کی یا لیفٹ سائڈ کی جو موومنٹ چل رہی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں ان لوگوں سے باتیں تو یہ کل کی بجائے آپ کو آج کرنی چاہیے. جیسے اپنے ماضی میں سیکھا، ایوب خان سے لے کر یہ جو پروسیس چلا، پھر یحییٰ خان نے اس کو تھوڑا درست کیا، تو اس کے بعد پھر جو ہے مشرف سے پہلے بھی جو ہے اور آج تک جو ہے یہ جو پروسیس ہے کے ساتھ ناانصافی کرنے کا وہ آج تک چلا آ رہا ہے. اگر آپ اس پروسیس کو روکنا چاہتے ہیں تو ایک ہی حل ہے، واحد حل یہ ہے کہ آپ بلوچستانی کی آواز سنیں، بلوچوں کی آواز سنیں. اختر مینگل کے جو جائز مطالبات ہیں نہ صرف سنیں، وہ تو کہتے ہیں ہمارے مطالبات تو سنتے آ رہے ہیں، یہ لوگ سن تو رہے ہیں مگر عمل نہیں کرتے. سن تبھی لیتے ہیں جب ہمارے پاس 4-5 سیٹیں ہوتی ہیں. اختر مینگل صاحب نے یہ کہا، وہ ہماری بات سنتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پر سننا مسئلے کا حل نہیں ہے. لہٰذا جو ہے ہماری باتوں پر عمل کیا جائے، ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں. یہ اختر مینگل صاحب کا جو ہے یا اور جو بلوچستان کی عوام ہے ان کا جو مطالبہ ہے کہ آپ ان کو سنیں اور ان کا جو مطالبہ ہے اس کو عملی جامہ بھی پہنایا جائے.